بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ابھی اپنے دل میں رکھنا، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ اگر تمہاری زندگی بچانے کے لیے اور اس ٹیلی پیتھی والے سے نجات دلانے کے لیے مجھے تم سے شادی کرنی پڑی تو میں انکار نہیں کروں گا، لیکن مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع دو۔ مرغا پھنس گیا تھا، میں اپنی جگہ دماغی طور پر واپس آ گیا۔ میں 7th ڈے ہسپتال کے ایک خصوصی کمرے کے بستر پر پڑا ہوا تھا، بڑے آرام سے خیال خوانی کر رہا تھا۔ وقت اور ماحول کی بات ہوتی ہے، اسی ماحول کے مطابق آدمی کی اگلی پچھلی سوچ میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں تو میں رہا آرام سے لیٹ کر اور بیٹھ کر خیال خوانی کرتا رہا ہوں، لیکن ہسپتال کے بستر پر خواہ مخواہ ہی خود کو مریض محسوس کرنے لگا تھا۔ بڑے ہسپتالوں کی بڑی بات ہوتی ہے، وہاں تو پہلے داخلہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر کسی اسپیشل کمرے میں داخل ہو جائیں تو کسی خاص مرض کے خاص ماہر ڈاکٹر کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ دوسرے دن میرا مینٹل چیک اپ تھا۔ یہ بھی مائیکل شوف اور گلزاری بیگم وغیرہ کے حق میں تھا۔ انہیں جتنا زیادہ وقت ملتا وہ اتنی ہی آسانی سے ہمارے ملک کے نامور سائنسداں ڈاکٹر عبدالباقی کو اپنے مطلب کے لیے ٹریپ کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالباقی نے اچھی خاصی عمر گزار لینے کے بعد بھی شادی نہیں کی تھی۔ یوں کہنا چاہیے کہ ایسے لوگ جس موضوع میں دلچسپی لیتے ہیں اور جس میں کمال حاصل کرتے رہتے ہیں، اسی موضوع سے گویا شادی کر لیتے ہیں، اسی کو اپنی دلہن سمجھتے ہیں اور اسی کو اپنی فتح کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی یہ دنیا عورت کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ خشک مزاج ہوتے ہیں اور خشک موضوعات پر ساری عمر ریسرچ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی زندگی کے کسی ایسے موڑ پر ضرور پہنچتے ہیں جہاں انہیں تنہائی کا شدید احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس بستر علالت پر زیادہ ہوتا ہے۔ ہسپتال میں پہنچ کر ایک نرس کی مسکراہٹ انہیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری دنیا میں خشک موضوعات کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ وہ کچھ عورت کا روپ ہے، اس کی ایک مسکراہٹ ہے جو درد کی دوا بن جاتی ہے۔ دوست احباب تو خیریت پوچھتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی ویران زندگی میں اچانک کوئی عورت آ جائے اور اپنی مترنم آواز میں اتنا ہی پوچھ لے، اللہ آپ کیسے ہیں؟ بس یہی ایک فکرہ، اور اس فکرے کی ادائیگی اور حسن کا کلام ایک خشک مزاج دانشور کا مزاج بدل دیتا ہے۔ میں گلزاری بیگم کے ساتھ اس ہسپتال کے کمرے میں آیا تو اس نے پڑوس کے کمرے میں جانے کا ایک بہانہ ڈھونڈ لیا۔ ڈاکٹر عبدالباقی کے کمرے میں پہنچ کر بولی، معاف کیجیے گا، مجھے یوں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میرے شوہر پاس والے کمرے میں علیل ہے، میں انہیں سیب کھلانا چاہتی ہوں، لیکن چاقو نہیں ہے، آپ کے پاس ہو تو سیب کاٹنے کے بعد واپس کر دوں گی۔ ڈاکٹر نے سرہانے کی میز پر سے چاقو اٹھا کر اسے دیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، آپ یہاں تنہا ہیں، کوئی آپ کی دیکھ بھال کرنے والا یا والی؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، میں اس دنیا میں تنہا ہوں، ویسے میرے دوست احباب ہیں، بے شمار شاگرد ہیں، وہ وزٹنگ آورز میں ملاقات کرتے ہیں۔ گلزاری بیگم نے کہا، وزٹنگ آور سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بھی تو ضرورت پڑتی ہے، ٹھہریے میں ابھی آتی ہوں۔ وہ واپس میرے کمرے میں آئی، چاقو رکھا اور پھر چلی گئی۔ میں اپنی خیال خوانی میں مصروف رہا۔ صبح سے شام تک مجھے اتنا وقت نہیں ملا کہ گلزاری بیگم کے متعلق معلوم کر سکوں۔ جب رات کو رونت جہاں کے پاس سے واپس آیا اور خیال خوانی ختم کی، تب گلزاری بیگم کا خیال آیا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ صبح عبدالباقی کے پاس گئی تھی، پھر وزٹنگ آورز میں میرے پاس چلی آئی تھی، کیونکہ وہاں ڈاکٹر کے شاگرد اور دوست احباب آنے لگے تھے۔ پھر بعد میں پھر گئی تھی۔ اس وقت رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کا یہ حال تھا کہ نیند اڑ گئی تھی۔ وہ اس کی خوبصورت باتوں سے مسحور ہوتا جا رہا تھا۔ عورت بھی خوب ہے، جس طرح زندگی کے لیے موت لازمی ہے، اسی لیے مرد کے لیے خواہ وہ کتنا ہی خشک مزاج ہو، عورت لازمی ہے۔ اگر وہ اس سے کتراتا ہے، فرار حاصل کرتا ہے، تو یہ ایسی ہی بات ہے جیسے زندگی موت سے فرار حاصل کر رہی ہو۔ آخر میں پتہ چلتا ہے موت نے اسے جکڑ لیا ہے۔ بیچارہ ڈاکٹر عبدالباقی۔ عورتیں خشک مزاج ہوں
ہو یا نہ ہو، لیکن مغرور اور تنک مزاج ضرور ہوتی ہیں۔ وہ اپنے حواس پر مردوں کو مسلط ہونے کی کیا اجازت دیں گی، اپنی ناک پر مکھی تک بیٹھنے نہیں دیتی۔ گلزاری بھی ایسی ہی تھی، حصول علم میں کچھ اس طرح مصروف رہی کہ اس نے کبھی کسی مرد ساتھی کے متعلق سوچا ہی نہیں، لیکن ٹریننگ سینٹر میں اسے مرد حضرات کو ٹریپ کرنے کے داؤ پیچ سکھائے گئے تھے۔ ایسے ہی ٹریننگ کے دوران اس کے مزاج میں ایک ذرا لچک پیدا ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے شادی کے متعلق نہ تو سوچا تھا اور نہ ہی کسی مرد سے متاثر ہوئی اور نہ ہونا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا یہ سراسر نا انصافی ہے۔ وہ ڈاکٹر عبدالباقی کے اندر عشق کی آگ بھڑکانے گئی ہے اور خود کو اس آگ سے بچائے رکھنا چاہتی ہے۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی آگ جلائے، اسے بھڑکائے اور اس کی آنچ اسے خود نہ لگے؟ ایسی آنچ لگتی ضرور ہے، لیکن آنچ کھانے والا اپنے دامن کو جلنے سے بچائے رہتا ہے۔ اس نے حیرانی سے سوچا یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا کیا غلط سوچ رہی ہوں؟ آخر ایک نہ ایک دن کسی کے لیے سوچنا ہی ہے۔ کب تک یوں ہی رہوں گی؟ عورت ایک پھول ہے اور مرد اس کی خوشبو۔ جب تک کوئی خوشبو مجھ میں پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک میں کاغذ کا پھول رہوں گی۔ وہ انہی خیالات کے زیر اثر پریشان ہو کر سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کا چہرہ تکنے لگی۔ میں نے پھر اس کی سوچ میں کہا کیا کشادہ پیشانیاں، بڑی بڑی آنکھیں ہیں۔ جب یہ مجھے دیکھتا ہے تو میں نظریں چراتی ہوں، اگر ایک بار نظر بھر کے دیکھوں تو اس کی آنکھوں میں میرے دل میں اتر جائیں گی۔ اسی وقت میں نے ڈاکٹر کو بے اختیار اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ گلزاری نظریں جھکانا چاہتی تھی۔ اس وقت تک میں ڈاکٹر کے دماغ سے نکل کر اس کے دماغ میں پہنچ چکا تھا، پھر وہ کیسے نظریں جھکا سکتی تھی؟ اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا یہ ڈاکٹر کی نظروں کی مقناطیسیت ہے جو اس کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچے جا رہی ہے؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ نہیں، میں نہیں دیکھوں گی۔ میں نے اسے نظریں جھکانے تو دیا لیکن شرمانے پر مجبور کر دیا۔ وہ سوچ رہی تھی یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیا میں واقعی ڈاکٹر سے متاثر ہو رہی ہوں؟ کھیل کھیلتے کھیلتے سنجیدہ ہو رہی ہوں؟ مجھے اپنے آپ میں رہنا چاہیے۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا کیا ڈاکٹر ابھی تک مجھے دیکھ رہا ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہی اس کی نظریں بے اختیار اٹھ گئیں، پھر نظریں چار ہوئیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا بائی گاڈ گلزاری، تم میری زندگی کی پہلی عورت ہو جس نے مجھے متاثر کیا ہے۔ میں آج تک یہی سمجھتا تھا کہ دل خوف سے دھڑکتا ہے یا خوشی سے، لیکن آج پتا چلا یہ محبت سے بھی دھڑکتا ہے۔ میرا دل بے اختیار مچل رہا ہے، اگرچہ دل کی زبان نہیں ہوتی، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ دھڑک دھڑک کر تمہیں ہی پکار رہا ہے۔ گلزاری نے محسوس کیا اس کا اپنا دل بھی کچھ زیادہ ہی دھڑکنے لگا ہے۔ ڈاکٹر عبدالباقی نے کہا میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں جو اسٹیتھوسکوپ سے مریضوں کے دل کی دھڑکنیں سنتا ہے۔ کیا تم نے کبھی دھڑکنیں سنی ہے؟ اس نے ہولے سے انکار میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے کہا میری دھڑکنوں کو سن لو۔ میں نے اس کے دماغ کو پوری طرح اپنے قبضے میں نہیں رکھا تھا، وہ آزاد تھی۔ اس کی سمجھ میں یہی آ رہا تھا کہ اس کا دل اور دماغ اپنے قابو میں نہیں ہے، وہ پھول ہے اور خوشبو کو اپنانا چاہتی ہے۔ یہ فطری امر ہے اور اس سے انکار کرنے کے باوجود وہ انکار نہیں کر سکتی۔ کوئی اپنے دماغ کے خلاف حرکت نہیں کر سکتا، دماغ کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ مثلاً ہر شخص سگریٹ نہیں پیتا، لیکن کبھی اس کے دماغ میں یہ خواہش پیدا ہو اور وہ خواہش روز بروز بڑھتی جائے تو ایک آدھ کش ضرور لگا لے گا۔ اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ سگریٹ نوشی کرنے لگے گا۔ یہی چیز اس کی عادت بن جاتی ہے۔ گویا کہ دماغ پہلی بار جو تحریک پیدا کرتا ہے وہی تحریک رفتہ رفتہ انسان کی عادت بن جاتی ہے۔ گلزاری کو کبھی عشق کا نشہ نہیں ہوا، وہ تو ٹیلی پیتھی نے ایک ہلکی سی تحریک پیدا کی تھی۔ یہ تحریک رفتہ رفتہ اس کی تقدیر بنتی چلی گئی۔ مرد اور عورت دونوں ہی شاید زور ہوتے ہیں، پختہ ارادوں کے مالک بھی ہوتے ہیں۔ وہ بڑی مضبوطی سے پاؤں جما کر زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پاؤں تلے سے زمین ہی سرک جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ دریا کنارے بڑے یقین سے اپنا توازن قائم رکھے کھڑے ہوں اور اچانک پاؤں پھسل جائے تو یہ ان کا قصور نہیں، یہ تو حالات نے انہیں پھسلنے پر مجبور کیا اور وہ دریا کی گہرائی میں پہنچا دیا۔ یہ زیادتی ہوتی اگر وہ ڈاکٹر عبدالباقی سے عشق کا کھیل کھیلتی، اسے بیوقوف بناتی، اس سے اپنی ضرورت کے مطابق معلومات حاصل کرتی، پھر اسے ٹھینگا دکھا کر چلی جاتی۔ میں چاہتا تھا دونوں کا بھلا ہو، اسے معلومات حاصل ہو جائیں اور ڈاکٹر بھی صرف سائنسدان کی حیثیت سے مستند نہ ہو بلکہ محبت کا سبق بھی پوری طرح پڑھ لے۔ صبح 5 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ اندر آئی، پھر مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ وہ اس خیال سے گھبرا گئی کہ میں کہیں رات بھر دوسرے کمرے میں رہنے کی وجہ نہ دریافت کروں، جبکہ وہ اپنے مشن پر آئی تھی۔ وہ ایک رات تو کیا ساری زندگی بھی میرے کمرے میں سے باہر رہتی، تب بھی میں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بستر کے سرہانے ٹیک لگائے نیم دراز تھا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر چھت کی طرف دیکھ کر گنگنا رہا تھا۔ پائل میں
गीत हैं छम छम के, तू लाख चले री गोरी थम थम के। इसकी बदहवासी काबिल दीद थी, अगरचे मैं इसे देख नहीं रहा था, मगर सोच को पढ़कर दिली कैफियत को समझ सकता था। मेरे इस तरह गुनगुनाने पर वो सख्त परेशान हो गई। इसके दिल में चोर था और वो चोर कह रहा था, क्या मुझे सारी बातें मालूम हो गई हैं? क्या मैंने छुप कर इसे देखा है? वो बेचारी पूछ भी नहीं सकती थी कि ये गीत क्यों गुनगुना रहा हूँ। ये तो एक पुराना फिल्मी गीत था, बहुत ही मकबूल गीत, इसे कोई भी गुनगुना सकता था। मैं भी गुनगुना रहा था। वो कुर्सी घुमाकर मेरी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गई ताकि इसका चेहरा किसी तरह की चुगली न खाए। वो अपनी जुल्फों को समेट कर जूड़ा बांध रही थी। मैंने पूछा, क्या काम बन गया? वो एकदम से चौंक गई। हाथों से बांधा जाने वाला जूड़ा खुल गया। मैंने पूछा, तुम कुछ परेशान हो, घबराई हुई सी हो क्या? तुम्हें नाकामी हुई है? तो संभल कर ठहर कर बोली, डॉक्टर कोई अनाड़ी आदमी नहीं है, ज़हीन है, दुनिया जहान के तजर्बात रखता है, तभी इतना मशहूर साइंसदान कहलाता है। क्या वो इतनी आसानी से हमारे दाम में आ जाएगा? हमारे नहीं, तुम्हारे। ये काम तुम्हारा है। मैंने तो सुना है एक हसीन औरत ने अरस्तु जैसे फलसफी की गर्दन घोड़े की लगाम डाल दी थी, और तुम एक मामूली साइंसदान को अब तक। वो मेरी बात काट कर बेइख्तियार बोलने लगी, वो मामूली नहीं है, बहुत अजीम साइंसदान है। वो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। किसके दिलो दिमाग पर? वो चौंक गई, अखबार की सर घुमाकर मुझे देखा। इसे एहसास हुआ कि बेइख्तियार बोलती जा रही है। अचानक ही वो गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैं डॉक्टर से मालूमात हासिल करूं या ना करूं? तुम पूछने वाले कौन होते हो? मैं माइकल शोफ के सामने जवाबदेह हूं। चलो यही सही, मैं माइकल शोफ को अपनी रिपोर्ट पेश करूंगा कि मैं सुबह 5 बजे तक तनहा अपने कमरे में रहा और कितने दिन यहाँ रहना है मुझे। मैं ख्वाह मरीज बनकर नहीं रह सकता। ये कहते ही मैंने इसकी सोच में सवाल किया, ये यहाँ से जल्द जाना चाहता है। ये जाएगा तो मुझे भी डॉक्टर से दूर हो जाना होगा। क्या मेरे नसीब में इतनी मुख्तसर सी मुलाकात लिखी है? इसके बाद मैंने खुद इसे सोचने के लिए छोड़ दिया और वो तसलसल से सोचने लगी, हाय डॉक्टर ने तो मुझे ये सोचने ही नहीं दिया कि ये अस्पताल नहीं मुसाफिर खाना है। हम मुसाफिरों की तरह आए हैं, फिर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चले जाएंगे। डॉक्टर कहीं होगा, मैं कहीं। ये मैंने क्या किया? मुझे तो पहले सारी जिंदगी साथ रहने का मुआदा करना चाहिए था। मोहब्बत में जुबानी मुआदे होते हैं, मैं ये भी न कर सकी। तौबा है, ऐसी दीवानी हो गई थी। मैंने इसकी सोच में कहा, अब तो सिर्फ सोचना ये है कि मैं बाबर को किस तरह यहाँ से ज्यादा रहने पर मजबूर कर सकती हूँ। वो अचानक ही मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने हैरानी से पूछा, अब तो गुस्सा दिखा रही थी। वो कुर्सी खींचकर मेरे पास आ गई, फिर इस पर बैठते हुए बोली, बात ये है कि डॉक्टर बहुत गहरा है, इसे शीशे में उतारने में कुछ दिन लगेंगे। मैं कुछ दिनों तक तो नहीं रह सकता। कल मेरा मुआयना होगा, इसके बाद यहाँ से जाऊंगा। अगर माइकल शोफ तुम्हें जाने की इजाजत न दे तो क्या तुमने डॉक्टर से पूछा है कि वो यहाँ कितने दिनों तक रहेगा? मुझे ख्याल ही नहीं रहा। फर्ज करो इसे कल सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल जाए तो? वो परेशान होकर बोली, नहीं, इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिल सकती। मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। मैं ताज्जुब से देख रहा था। वो फिर गड़बड़ा गई। जल्दी से संभल कर बोली, मेरा मतलब है मैं इनका पीछा करूंगी। वो यहाँ से इस्लामाबाद जाएंगे, मैं भी जाऊंगी। मैंने पूछा, तुम कैसे जाओगी? तुम यहाँ मेरी बीवी की हैसियत से हो, डॉक्टर से क्या कहोगी? यही कि यहाँ के डॉक्टर ने इस्लामाबाद जाकर इलाज कराने के लिए कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आमना को छोड़कर तुम्हारे शोहर की हैसियत से इस्लामाबाद जाऊं। तुम्हें एतराज है तो हम आमना को भी ले जाएंगे। मुझे तुम्हारी बीवी बनने का शौक नहीं है, मुझे भी तुम्हारा शौहर बनकर पछताने का शौक नहीं है। ये कोई बात है? ख्वाह मुख्वाह बीवी बनकर मेरे कमरे में सुबह 5 बजे तक रहो। मैं तुम्हारे नहीं, डॉक्टर के कमरे में थी। ये हकीकत इसने बेइख्तियार बयान कर दी। फिर एकदम से चुप होकर मेरा मुंह तकने लगी। मैंने कहा, अच्छा तो तुम डॉक्टर के कमरे में थी? तो अजब है, वो शख्स तुमसे इतना घुल मिल गया है। 5 बजे सुबह तक तुम्हारे साथ जागता रहा, लेकिन तुम्हारे मतलब की बात इसने नहीं बताई। ये कोई तस्लीम करने की बात है? तुम्हारे तस्लीम करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये पैदा होता है कि वो डॉक्टर तो निहायत शरीफ आदमी है। क्या इसने ये नहीं पूछा कि तुम अपने शौहर को छोड़कर मेरे कमरे में क्यों बैठी हो? इसके पूछने से पहले ही मैंने तुम्हारी दिमागी कैफियत बयान कर दी थी। तुम आमना के साथ निकाह पढ़ाकर वापस आ रहे थे। तुम्हारे साथ जो हादसा पेश आया वो मैंने आमना की जगह रहकर इसे बता दिया। इस तरह पता चल गया कि तुम अपनी याददाश्त किस तरह खो चुके हो। यानी मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन तुम मुझे बीवी तस्लीम नहीं कर रहे हो, अपने आप को भूले हुए हो। लिहाजा हमारे तुम्हारे दरमियान रिश्ता है भी और नहीं भी। मैं पहले ही इस्लामाबाद जाने के लिए सोच रहा था। एक बात मेरे मिजाज के खिलाफ थी कि मैं किसी का
کا اعلی کار بن کر ان کے منصوبے کے مطابق عمل کروں، وہ جہاں مجھے رہنے کے لیے کہیں وہاں رہوں، جہاں جانے کے لیے کہیں وہاں چل پڑوں۔ میں مصلحت کی خاطر ایسا کر سکتا تھا اور اب تک کرتا رہا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے منصوبے پر عمل کرنے والا تھا۔ گلزاری تمام رات جاگتی رہی تھی، پھر بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دھیان ڈاکٹر باقی کی طرف تھا۔ وہ پھر اس سے ملنا چاہتی تھی، مستقبل کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سوچتے سوچتے سو گئی۔ دن کے 10 بجے وہ پھر بیدار ہو گئی۔ غسل کرنے کے بعد لباس تبدیل کر کے فوراً ہی دوسرے کمرے میں گئی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی کہا، میں کئی بار تمہارے کمرے کے دروازے کے سامنے جا چکا ہوں، لیکن دستک دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں تمہارے شوہر سے کیا کہتا کہ کس لیے آیا ہوں، کس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر آہستگی سے بولی، اسے میرا شوہر نہ کہو، میرے لیے یہ توہین ہے۔ کیا مطلب؟ میں تم سے صاف صاف باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم مجھے زندگی بھر کے لیے اپنا بناؤ گے؟ تم میری زندگی کی پہلی عورت ہو اور آخری بھی۔ میں تمہارے بعد کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی میری حالت ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی نہیں آیا، نہ شوہر کی حیثیت سے نہ محبوب کی حیثیت سے۔ تو پھر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہ ایک لمبی داستان ہے۔ پہلے وعدہ کرو، قسم کھاؤ، کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے، میری حفاظت کرو گے تو میں ساری باتیں سچ سچ بیان کر دوں گی۔ میں قسم کھاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ وہ خوشی سے کھل گئی۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، کیونکہ جس طرح وہ محبت سے ٹوٹ کر بتا رہی تھی اور وہ محبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سن رہا تھا، میرا وہاں رہنا مناسب نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس کی سوچ کو پڑھا تو وہ بتا چکی تھی کہ اس کا تعلق کتنے خطرناک گروہ سے ہے، اور وہ گروہ ایک سپر پاور کے لیے پاکستان میں کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، تم اس گروہ میں کیوں شامل ہو گئی تھی؟ کیوں نہ ہوتی؟ پاکستان میں انصاف نہیں ہے، چھوٹے صوبوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا، ہم انقلاب لائیں گے۔ ڈاکٹر عبد الباقی نے اسے گہری سنجیدگی سے دیکھا، پھر کہا، میں انقلاب لانے میں تمہارا ساتھ دوں گا، مگر ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی بن کر انقلاب لائیں گے۔ اگر حاکم وقت کی پالیسی غلط ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، لیکن غیر ملکی ایجنٹ بن کر، ان کی دلالی کر کے، ان کے اعلی کار بن کر پاکستان میں تخریبی کارروائی کرنا، حاکم وقت کو بلیک میل کرنا، نہ تو سیاست ہے نہ شرافت۔ کیا تم کسی سیاسی پارٹی کے حامی ہو؟ کسی بھی ملک کے سائنسدان، ڈاکٹر اور انجینئر وغیرہ کسی پارٹی کے آدمی نہیں ہوتے، وہ سارے ملک کے لیے ہوتے ہیں۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، زندگی میں پہلی بار تم سے سیاسی بحث کر رہا ہوں۔ بحث کیا کرنا ہے، ایک سیدھی سادی سی بات ہے۔ بعض اوقات ایک سیدھی سچی حقیقت کو سمجھنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری چند منٹ کی گفتگو تمہیں قائل کر دے۔ اس کی باتوں کو یوں سمجھو، تم میری زندگی میں آئی ہو اور محبت کی تحریک سے آئی ہو۔ اگر بلیک میلنگ کی تحریک سے آؤ گی اور مجھ پر نامناسب دباؤ ڈالو گی تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری دونس میں تمہاری شرائط اور بلیک میلنگ کے سامنے جھک جاؤں، لیکن دلی محبت نہیں ہوگی، ہمارا رشتہ مستحکم نہیں ہوگا۔ جب دونس اور بلیک میلنگ کے میاں بیوی کا رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا ہے تو حکومت کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ وہ لاجواب ہو کر سوچنے لگی۔ ڈاکٹر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، جب تم ایک مرد کی پناہ میں آ رہی ہو تو سارا معاملہ مرد پر چھوڑ دو۔ مرد تو ہوتا ہی عورت کے تحفظ کے لیے ہے، تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ تم نہیں جانتے وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ میں کسی محفوظ پناہ گاہ میں چھپی رہوں یا عام شاہراہ پر چلتی رہوں، وہ کہیں بھی گولی مار سکتے ہیں، کہیں بھی غداری کی سزا دے سکتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تمہارے شعبے کے راز معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، اتنی سی بات کے لیے پریشان ہو رہی تھی؟ تم ان سے کہو معلومات حاصل کرتے رہنے کے لیے مستقل طور پر میرے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ تم مجھ سے شادی کر کے میری شریک یاد بن جاؤ گی اور ہمارے اندرونی راز وہاں تک پہنچایا کرو گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا تم وہاں کے راز مجھے بتا دیا کرو گے؟ تم میری شریک حیات ہوگی تو میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، اور وہی باتیں تم وہاں جا کر بتا دیا کرنا، لیکن اس سے پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا ملک نیک نیتی سے ایٹمی توانائی حاصل کر رہا ہے۔ ہمارا مقصد ایٹم بم بنانا ہرگز نہیں ہے، ہمارا بنیادی مشن امن و آشتی ہے۔ ہم ایٹمی توانائی کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تاکہ ہمارے ہاں تیل اور بجلی کی قلت نہ رہے۔ اب ہم کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جو میں بتاؤں گا تم ان گروہ کے افراد تک وہ باتیں پہنچا سکتی ہو، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ پھر تو میں اپنی ٹیم کے لیڈر کو قائل کروں گی کہ مجھے ڈاکٹر کی شریک یاد بن کر رہنا ہوگا تاکہ ہمیشہ وہاں کے راز اس کے پاس پہنچاتی رہوں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مائیکل شوف جیسے گاگ لوگ اتنی آسانی سے فریب میں نہیں آتے ہیں۔ اگر کبھی اس نے میری غداری کو بانپ لیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر فوراً ہی خوش ہو کر بولی،
ایک بہترین آئیڈیا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کیسا آئیڈیا؟ میں سوچ رہی ہوں اگر کبھی اس گروہ کے سرگنا کو میری غداری کا علم ہو جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر نے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ میرے گروہ کے بڑے بڑے لوگ جو چال چل رہے ہیں میں وہی چالیں انہیں لوٹاؤں گی۔ معلوم تو ہو وہ کیسی چالیں چل رہے ہیں۔ وہ اس ملک میں جو بھی سازشیں کر رہے ہیں اور جتنے جرائم ان سے سرزد ہو رہے ہیں ان کے پیچھے ایسے تاثرات چھوڑتے جا رہے ہیں جیسے یہ سب کچھ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اب کبھی میری غداری کا شبہ ہوگا تو میں فوراً ہی ایکٹنگ شروع کر دوں گی، یوں ظاہر کروں گی جیسے میرے دماغ میں کوئی آتا ہے اور مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں مائیکل شوف وغیرہ کے سامنے غلط بیانی سے کام لوں۔ میں انکار کرتی ہوں تو دماغی طور پر غیر حاضر ہو جاتی ہوں اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کچھ کہہ جاتی ہوں۔ میں نے اپنے سر کو ایک ہاتھ سے تھام کر دل ہی دل میں کہا کمال ہو گیا۔ میں ہاتھ بڑھاتا تو میرا ایک ہاتھ گلزاری کی گردن پر اور دوسرا مائیکل شوف کی گردن پر ہوتا۔ یہ کمبخت میرے قریب رہ کر ہی میرے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ وہ جو کہتے تھے جو کرتے تھے اس کی تان ٹیلی پیتھی پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ ہر شخص اپنی دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، مجھے اپنے دشمنوں پر پیار آ رہا تھا۔ اب ان سے پہلے کی طرح ٹکرانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا ہی کافی تھا کہ ان کی چال ان کو ہی چپ چاپ لوٹا دیا کروں، جیسا کہ میں نے گلزاری بیگم کے دل میں محبت کا ایک تیر ترازو کر دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر باقی کے خلاف سازش کرنے گئی تھی، اب رفتہ رفتہ اس سے متاثر ہوتی جائے گی اور مثبت انداز کی زندگی گزارنا سیکھ لے گی۔ میں دوسرے پاکستانی تقریب کاروں کے ساتھ کس طرح پیش آ سکتا ہوں، اس کا انحصار آئندہ حالات پر تھا۔ میں بیزار ہو کر بستر پر بیٹھ گیا، وہاں سے اٹھ کر لباس تبدیل کیا، جوتے پہنے، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ساتھ والے کمرے میں دیکھا اس کا دروازہ بند تھا، گلزاری بیگم اور ڈاکٹر کھچڑی پکا رہے ہوں گے۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا، ایک نرس نے مجھے دیکھا، ہمارے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، وہ اپنے کام سے چلی گئی۔ میں اسپتال سے باہر آ گیا، شام کے سائے پھیل رہے تھے، ٹریفک کا بے پناہ ہجوم تھا، ایسا شور تھا کہ سکون کی تلاش کرنے والے اپنا سر تھام کر رہ جاتے ہیں۔ اسپتال کے پرسکون ماحول سے گھبرا کر نکلا تھا۔ کوئی بھی شخص جو جسمانی اور دماغی طور پر صحت مند ہو وہ اسپتال کے ماحول میں کبھی رہنا پسند نہیں کرے گا، خواہ وہاں کتنا ہی سکون ہو۔ میں بھی گھبرا کر باہر آ گیا تھا۔ میں پیدل چلنے لگا، باہر نکلنے کا موقع بہت کم ملتا تھا، خیال خوانی سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ اب میں تفریح کے موڈ میں تھا، ٹیکسی وغیرہ کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ میں وہاں سے صدر تک عورتوں اور مردوں کو دیکھتا جا رہا تھا، وہ سب مشرقی لباس میں تھے۔ مغربی ممالک میں مجھے شاذ و نادر ہی ایسے لباس میں کوئی نظر آتا تھا، یہاں تو جدھر نظریں اٹھتی تھیں اپنائیت کا احساس ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے یہ سب چلنے پھرنے والے اور والیاں، بچے اور بوڑھے میرے اپنے ہیں، میرا ان سے صدیوں پرانا زمینی رشتہ ہے۔ میں نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر چاٹ اور دہی بلے کھائے، اگرچہ لاہور کے دہی بلے والی بات نہیں تھی مگر مزہ آ رہا تھا۔ کوئی مجھے دیکھ لیتا اور معلوم ہو جاتا کہ فرحاد علی تیمور سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر کھا رہا ہے تو دیکھنے والے کو شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا۔ ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں، جب بڑے آدمی بن جاتے ہیں تو یوں کھڑے ہو کر کھانے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، پھر بھی ایسی چٹپٹی چیزیں کھانے سے باز نہیں آتے، اپنی کاروں میں بیٹھ کر آتے ہیں اور بڑے ہی شاہانہ انداز میں آرڈر دے کر کار کے اندر بیٹھے بیٹھے ایسی ہی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کھاتے کھاتے میری نظر ایک کار کی طرف اٹھ گئی، وہاں ایک شخص بیٹھا مجھے گھور رہا تھا، وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر تھا، اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک دلربا نظر آ رہی تھی، دونوں ہی چاٹ کھا رہے تھے۔ مجھ سے نظریں ملتے ہی وہ فوراً کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے اور مجھے سڑک کے کنارے چاٹ کھاتے دیکھ کر حیران ہو رہا ہے۔ سوچنے کی بات تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر حیران کیوں ہو رہا ہے، کیا اس کے لیے قیمتی سوٹ پہن کر سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر نہیں کھانا چاہیے، یا وہ میرا کوئی پرانا شناسا ہے اور مجھے بابر کی حیثیت سے پہچانتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے مخاطب کیوں نہیں کر رہا ہے، مجھ سے ملنا کیوں نہیں چاہتا؟ اسی وقت کار میں بیٹھی ہوئی حسین عورت کو ٹھسکا لگا، اس کے ساتھی نے کار کی کھڑکی سے سر نکال کر چاٹ والے چھوکرے کو آواز دی، چھوٹے جلدی پانی لاؤ۔ چھوٹا اتنی جلدی پانی نہیں لا سکتا تھا جتنی جلدی میں اس کے دماغ میں پہنچ سکتا تھا۔ فوراً ہی انکشاف ہوا کہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی حسینہ بابر کی قاتلہ ہے۔ اس نے پہلے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھی نے مجھ سے نظریں ملنے کے بعد سر جھکا کر کھاتے کھاتے اپنی ساتھی عورت سے کہا تھا، زرینہ اس شخص کو دیکھو جو سڑک کے کنارے کھا رہا ہے، کیا وہ بابر نہیں ہے؟ یہ سن کر بھی زرینہ نے اپنے کھانے کی پلیٹ سے نظریں نہیں ہٹائیں، بڑے یقین سے کہا، کبیر داس تم جانتے ہو موت اکثر اپنے شکار کو آدموا کر کے چھوڑ دیتی ہے، میں کبھی آدھا کام نہیں کرتی جس بابر کی ہڈیاں تک گل چکی ہوں گی، اسے تم
یہاں دیکھ رہے ہو اور مجھے دیکھنے کو کہہ رہے ہو؟ کبیر داس نے کہا تم دیکھو تو صحیح، تم یہ بھی جانتے ہو کہ جس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی ہوں وہ میرے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ میں خواہ مخواہ عاشقوں کا میلہ لگانا نہیں چاہتی، میرا دعویٰ ہے تم اسے دیکھو گی تو عاشقوں کا میلہ لگانا بھول جاؤ گی۔ وہ بیزار ہو کر بولی کون ہے آخر، کہاں ہے وہ؟ اس نے نظریں اٹھا کر میری جانب دیکھا، دیکھتے ہی اسے زور کا ٹھسکا لگا۔ ایسے ہی وقت کبیر داس نے چاٹ والے چھوکرے سے پانی طلب کیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں میری گرفت میں آ گئے تھے۔ میں سڑک کے کنارے بھی کھڑا ہوا تھا اور ان کی کار میں بھی موجود تھا۔ یوں تو اسے ٹھسکا لگا تھا لیکن دراصل گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ جب تک اس نے 2 گھونٹ پانی نہ پیا اس وقت تک سنبھل نہ سکی۔ پھر وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی یہ تو بابر ہی لگتا ہے کیا یقیناً ہے۔ وہ چڑ کر بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا، ہمارے آدمیوں نے اسے تہہ خانے میں لے جا کر پھینک دیا تھا، پھر وہ تہہ خانے سے کیسے نکل سکتا ہے، وہ بھی مرنے کے بعد؟ ہو سکتا ہے اس کا دم پوری طرح نہ نکلا ہو، تہہ خانے میں جانے کے بعد پھر سانس آ گئی ہو، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ اوہ گاڈ، میری عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ کبیر ایسا کرو، بابر نے تمہیں نہیں دیکھا تھا، اگر یہ وہی ہے تو تمہیں نہیں پہچان سکے گا، تم اس سے باتیں کرو، معلوم کرو یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور اگر بابر ہے تو کیسے زندہ رہ گیا۔ اس دوران زرینہ نے اپنے سر پر آنچل رکھ لیا تھا اور اسے گھونگھٹ کی طرح اوڑھ لیا تھا تاکہ میں سڑک پر سے دیکھنا چاہوں تو اس کا چہرہ واضح طور پر نہ دیکھ سکوں۔ کبیر داس کار سے باہر آ گیا، اس نے پیسے ادا کیے، کوٹے کو 1 روپیہ ٹپ کے طور پر دیا، پھر میری طرف گھوم کر بولا آپ مجھے کچھ جانے پہچانے سے لگ رہے ہیں، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ جب آپ مجھے جانتے ہیں تو نام بھی جانتے ہوں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات چہرے شناسا لگتے ہیں لیکن نام یاد نہیں آتا، ویسے میرا نام کبیر ہے۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں نے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا صرف کبیر؟ وہ ہچکچایا، پھر بولا کبیر حسن۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، ذات کا ہندو تھا، نام کبیر داس تھا لیکن پاکستان آ کر کبیر حسن بن گیا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا میرا نام اے مسٹر ہے۔ کبیر نے ہنستے ہوئے کہا بھلا یہ کیا نام ہوا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، لوگ مجھے اے مسٹر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، مجھ سے میرا نام پوچھتے ہیں تو میں نام نہیں بتا سکتا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ میری یادداشت گم ہو چکی ہے اور میں اپنا ماضی بھول چکا ہوں؟ وہ جبرن مسکراتے ہوئے بولا تم کہتے ہو تو یقین کر لیتا ہوں لیکن یقین کرنے والی بات نہیں ہے، تم تو نہایت ہی نارمل انسان لگ رہے ہو۔ جن کی یادداشت گم ہو جاتی ہے وہ نارمل ہی ہوتے ہیں، پاگل نہیں ہوتے۔ خیر جانے دو، میں تمہیں یقین دلا کر کیا کروں گا؟ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے مگر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ آخر کیوں بتاؤں؟ اگر واقعی تمہاری یادداشت گم ہو چکی ہے اور تمہارا کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے اور تم اسے پہچانتے نہیں ہو تو ایسی صورت میں ہم تمہارا سہارا بن سکتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہارے بچھڑے ہوئے لوگوں تک تمہیں پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے چند لمحے تک سوچنے کی ایکٹنگ کی، پھر جیب سے اسپتال کا کارڈ نکال کر دکھاتے ہوئے کہا اسپتال قریب ہی ہے، کارڈ دیکھ کر اور میرے ساتھ چل کر تصدیق کر سکتے ہو، لیکن میں اسپتال واپس نہیں جانا چاہتا۔ وہ میری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کارڈ کو پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ لاسٹ آف میموری کا کیس ہے، ایک بہت ہی بڑے ماہر نفسیات سے وقت لیا گیا ہے، وہ میرا معائنہ کرنے والا ہے۔ اس نے پڑھنے کے بعد پوچھا تم اسپتال کیوں نہیں جانا چاہتے؟ مجھے گھبراہٹ سی ہوتی ہے، کیا مجھ جیسا صحت مند آدمی اسپتال میں رہنا پسند کرے گا؟ میں کل سے وہاں پڑا ہوا تھا، تمہیں کس نے وہاں بھیجا تھا؟ کوئی تو جان پہچان والا ہوگا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، میں یہاں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر نہیں سنا سکتا۔ اچھا ذرا 1 منٹ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کار کے پاس گیا، پھر کار کی کھڑکی کے پاس جھک کر اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے میرا وہ کارڈ زرینہ کی طرف بڑھا دیا اور بہت ہی مختصر الفاظ میں میرے متعلق جلدی بتانے لگا۔ زرینہ نے کارڈ کو پڑھنے کے بعد اپنے سر سے آنچل ہٹا لیا، پھر کہا اگر یہ لاسٹ آف میموری کا کیس ہے تو یہ مجھے نہیں پہچان سکے گا، جب اپنے آپ کو بھول گیا ہے تو دوسروں کو کیا یاد رکھے گا؟ اسے یہاں لے آؤ، فراڈ ثابت ہوا تو ہمیں ایسے لوگوں سے نمٹنا بھی آتا ہے۔ کبیر داس پھر میرے پاس آیا، اس نے کہا میری کزن میرے ساتھ ہے، اگر تم ہمارے ساتھ چلنا پسند کرو تو ہم ایک نہایت ہی آرام دہ کوٹھی میں بیٹھ کر اطمینان سے تمہاری داستان سنیں گے، ہر طرح تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے کار کے قریب آ کر ذرا جھکتے ہوئے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے اسے دیکھا، وہ گھبرا گئی، مجھ سے نگاہیں چار کرنے سے کترانے لگی، حالانکہ وہ بڑی بے باک اور شفاق قسم کی عورت تھی، لیکن اپنے ہاتھوں سے جسے مارا ہو اور وہی آنکھوں کے سامنے زندہ نظر آئے تو گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ مجھ میں دلچسپی کیوں لیتے ہیں، جب میں پیرس میں تھا تو وہاں بھی لوگ مجھ پر مہربان ہو گئے تھے، انہوں
انہوں نے کہا میں پاکستانی ہوں، وہ مجھے پاکستان پہنچا دیں گے اور وہ مجھے یہاں لے آئے۔ اب میں ان سے دور بھاگنے کے لیے اسپتال سے نکل آیا ہوں تو آپ لوگ بھی مہربان نظر آتے ہیں، کیا آپ دونوں مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، میری باتوں کو توجہ سے سن رہی تھی، یقین کر رہی تھی کہ واقعی میں یادداشت کھو چکا ہوں۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، پھر پچھلی طرف کے دروازے کو کھولتے ہوئے بولی یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ کبیر داس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا، ہم دونوں دو طرف سے آ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کبیر نے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھال لی۔ زرینہ نے کہا میں ایسے لوگوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتی ہوں جو غیر معمولی ہوتے ہیں، یوں کہنا چاہیے کہ ایسے لوگوں پر جان دیتی ہوں۔ اب یہی دیکھو کہ تم یادداشت کھو چکے ہو، یعنی ایسے انسان ہو جس کے پیچھے بہت ہی پر اسرار ماضی ہے اور جسے کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ تم خود نہیں جانتے، ہے نا یہ دلچسپ بات؟ ایسی دلچسپی میں کون حصہ نہیں لے گا؟ میں نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا عجیب بات ہے، پیرس میں تمہارے جیسی ایک حسین عورت ملی تھی، تم تو محض دلچسپی لے رہی ہو، اس نے تو مجھے اپنا شوہر ہی کہہ دیا تھا۔ کون تھی وہ؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ کون تھی؟ میں اس کے ماضی کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مگر حال کے متعلق جانتا ہوں، اس کا نام آمنہ ہے۔ زرینہ کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آمنہ کا تعلق سائمن دی گریٹ کے ٹی ٹی سینٹر سے تھا، اور یہ جو زرینہ کبیر داس مجھے ملے تھے ان کے مخالف گروہ سے تعلق رکھتے تھے، یعنی یہ ماسٹر کی سینڈیکیٹ کی طرف سے پاکستان آئے تھے۔ ایک بار پیرس میں زبردست ٹکر ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بابر مارا گیا تھا، اب دوسری ٹکر شاید کراچی میں ہونے والی تھی۔ زرینہ نے پوچھا کیا تم آمنہ کے متعلق اور کچھ بتا سکتے ہو؟ اس کے شوہر کا نام کیا تھا؟ یعنی اس نے جب تمہیں شوہر کہا تو اس نام سے مخاطب کیا؟ وہ مجھے بابر جلال کہتی تھی۔ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی بابر کی قاتلہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ مار چکی ہے وہ اس کے شانے سے شانہ لگائے۔ اس وقت کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہے اور بڑی معصومیت سے سب کچھ اگل رہا ہے۔ اس کی معصومیت یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے، ورنہ اپنی اس قاتلہ کو تو پہچان لیتا جس سے قتل کرنے میں ضرور کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی تھی، جس کے باعث وہ زندہ بچ گیا اور اب اسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہم جلد ہی ایک بہت بڑی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ مجھے ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے لیے کہہ کر زرینہ کبیر کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے کمرے میں ریحانہ اور کرم داد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح ریحانہ اور کرم داد سے سامنا ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ دو اور باڈی بلڈر قسم کے جوان تھے جو لڑنے مرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ زرینہ اس کمرے میں پہنچتے ہی ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر رابطہ قائم کرنے لگی تھی اور کبیر داس اپنے ساتھیوں کو میرے متعلق بتا رہا تھا۔ ریحانہ اور کرم داد نے بابر جلال کو کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ دو باڈی بلڈر بابر سے بہت پہلے دو ہاتھ کر چکے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے، اس لیے وہ کمرے کے دوسرے دروازے سے نکل کر اس ڈرائنگ روم کی ایک کھڑکی کے پاس آ گئے تھے اور وہاں سے چپ چاپ جھانک کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں انجان بنا ہوا ڈرائنگ روم کا جائزہ لے رہا تھا۔ ادھر زرینہ نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ کوڈ ورڈز کے تبادلے کے بعد اس نے کہا مسٹر کم کریزی، اگر میں یہ کہوں کہ بابر جلال زندہ ہے تو کیا آپ میری عقل پر شبہ کریں گے؟ کیا پہیلیاں بجوا رہی ہو؟ کون بابر جلال؟ وہی سائمن دی گریٹ کی نک چڑی فائٹر آمنہ کا شوہر جلال، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا تھا اور تہہ خانے میں پھینک دیا تھا، لیکن وہ زندہ ہے۔ ہاں، اب مجھے تمہاری عقل پر شبہ ہو گیا۔ میں اسے اپنے ساتھ یہاں لے آئی ہوں، کیا آپ آ کر اسے دیکھنا اور اس کی باتیں سننا پسند کریں گے؟ ہمیں اس کے ذریعے سائمن دی گریٹ کے گروہ کے متعلق بہت سی معلومات فراہم ہو سکتی ہیں۔ زرینہ، کیا تمہیں یقین ہے تم نے اسے وہاں لا کر غلطی نہیں کی ہے؟ تمہارا تعاقب نہیں کیا گیا ہے؟ کیا تم سائمن دی گریٹ اور مائیکل شوف کو نادان بچہ سمجھتی ہو؟ آپ سب اسے تسلیم کرتے ہیں کہ میری چار آنکھیں ہیں، میں آگے دیکھتی ہوں مگر پیچھے کی خبر رکھتی ہوں۔ یقین سے کہتی ہوں کہ ہمارا تعاقب نہیں کیا گیا۔ یہ بابر جلال جو ہمارے ساتھ آیا ہے اس کی یادداشت گم ہو چکی ہے۔ یہ ایک دلچسپ کیس ہے، آپ فوراً آ جائیں تاکہ اس سے گفتگو کرنے کے بعد آپ مطمئن ہو سکیں۔ اچھی بات ہے، آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔